السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، وقال اللہ تبارک وتعالی انما المؤمنون اخوہ، وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ تنظیم اسلامی کی زیر اہتمام پاکستان بھر میں ہم نے 1 اگست سے ایک ملک گیر مہم کا آغاز کیا ہے، جس کا عنوان ہم نے معین کیا ہے اتحاد امت اور پاکستان کی سالمیت۔ ہمارے ہاں اس مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی ڈیفنس کراچی میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی رفقائے تنظیم اسلامی اور ہمارے مدرسین اس کے حوالے سے گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعے کا خطاب میرا معمول کے مطابق لاہور میں تھا، وہاں اس کی کچھ وضاحت بھی ہم نے کی تھی کہ اتحاد امت سے مراد ہماری کیا ہے، اور پاکستان کی سالمیت یہ موضوع ہم نے کیوں منتخب کیا، اور ان دونوں موضوعات کا آپس میں ربط کیا ہے، یہ وضاحت بھی۔ اور اس مہم کے دوران میں جو کہ 1 اگست سے تقریباً 22 اگست تک جاری رہے گی، تو پورے پاکستان میں ہم کن کن سرگرمیوں کی کوشش کریں گے، اہتمام کریں گے، اس کی تفصیلات پچھلی نشست میں بیان کر دی گئی تھی، جو خطاب جمعہ دستیاب بھی ہوتا ہے۔ آج اسی موضوع کے تحت کچھ باتیں مزید وضاحت کے ساتھ رکھنا مقصود ہے۔ ایک حصہ یہی ہے اتحاد امت کا، یہ اتحاد امت یہ کیسے میسر آ سکتا ہے اور اس کی بنیاد کیا بن سکتی ہے، اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ۔ اور دوسرا حصہ پاکستان کی سالمیت۔ اس مملکت سے اگر ہمیں محبت ہے تو بس اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا، ورنہ زمین کے ٹکڑے زمین پر بہت سارے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ممالک موجود ہیں، مگر اسے ہم مملکت خداداد کہتے ہیں اور اس کے بارے میں درد رکھتے ہیں۔ چنانچہ اس ملک کی سالمیت ہمیں مطلوب ہے۔ ملک سالمیت پائے گا، محفوظ رہے گا تو دین کی بات بھی ہو سکے گی، دین پر عمل کی محنت بھی ہو سکے گی۔ میں صرف معاشی ترقی کی بات نہیں کر رہا، اگر کسی کے پیش نظر صرف وہی ہے تو جنوری سے جون 2025 میں کم و بیش 3.5 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ تو اگر سے دنیا کی چند ترقی کے کچھ فوائد ہمیں چاہیے تو وہ بات الگ ہے، لیکن اگر دین مطلوب ہے اور دین کی بات کرنا مطلوب ہے، دین پر عمل کرنا مطلوب ہے، دین کے نفاذ کی محنت مطلوب ہے، تو اس مملکت سے اس لیے ہمیں محبت ہے کہ اسے ہم نے اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا۔ تو کچھ باتیں اس مملکت کی سالمیت کے حوالے سے بیان کرنا مقصود ہیں۔ تو یہ گفتگو کے 2 حصے ہو جائیں گے۔ ہماری اس مہم کے عنوان ہی کے تحت آج بھی گفتگو ہے، آئندہ بھی رہے گی، البتہ 2 حصوں میں کچھ گفتگو یاد دہانی کے طور پر رکھنا مقصود ہے۔ پہلا مقام بہت معروف ہے، پچھلے خطاب جمعہ میں بھی ذکر ہوا، آج بھی ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ، اور وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس آیت کا کچھ ذکر پچھلی نشست یہ پچھلی خطاب جمعہ میں نے کیا، یہاں بھی میں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کے نبی علیہ السلام کی واضح احادیث ہیں۔ جامع ترمذی میں، مسلم شریف میں ایک روایت کے الفاظ ہیں هو حبل اللہ المتین، یہ قرآن کریمی اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ اب تھامنے سے مراد کیا ہے؟ تھامنے سے ایک مراد ہے کہ اس قرآن حکیم کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بہت ہی عمدہ کتابچہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، 1967 میں 1967 میں انہوں نے تحریر کیا تھا، اور مسجد نبوی میں حالت اعتکاف میں اس کی تکمیل بھی ہوئی، اور علماء دین میں سے بہت بڑے عالم مولا یسور بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کتابچے کو دیکھا، ایک جگہ تصحیح فرمائی، اور اب بھی وہ اردو میں، انگریزی میں شائع ہوتا ہے، دنیا کی کچھ اور زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، عربی میں بھی۔ اس کا حاصل کیا ہے؟ ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق اس کی
استعداد کے مطابق عائد ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس قرآن کریم پر ایمان زبان سے بھی ضروری ہے مگر دل سے بھی لازم ہے۔ نمبر 2، اس کی باقاعدہ تلاوت کرنا آداب کے ساتھ۔ نمبر 3، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ایک سمجھنا ہے، فقہی احکامات کا استنباط کرنا علماء کا، مفتیان کرام کا کام ہے۔ علم و حکمت کے موتی تلاش کرنا یہ اہل علم کا کام ہے۔ البتہ ایک فہم ہے عام مسلمان کے لیے بھی کہ وہ معلوم تو کرے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیا تقاضا کرتا ہے۔ بہرحال تو تیسرا تقاضا اس قرآن کریم کا فہم، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ چوتھا تقاضا اس قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کرنا۔ عمل کے بھی 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے میری اور آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق، اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے منع کیا، فحاشی سے منع کیا، وعدہ خلافی سے منع کیا، رکو، بچ جاؤ۔ لیکن کچھ احکام ہیں جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سود کا خاتمہ چاہتا ہے، جوئے کا خاتمہ چاہتا ہے، شراب کا خاتمہ چاہتا ہے، شرعی سزاؤں کا نفاذ چاہتا ہے، زکوٰۃ اور عشر کی وصولی چاہتا ہے۔ اب یہ وہ احکام ہیں جو ایک اکیلا فرد نافذ نہیں کر سکتا، اس کے لیے اجتماعیت ضروری، پھر نظام حکومت ہونا بھی ضروری۔ تو چوتھا قرآن کریم کا اس پر عمل کرنا۔ پانچواں اس قرآن حکیم کا حق ہے اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ ختم نبوت تو ہو گئی لیکن کار رسالت انہیں پہنچانے والا کام باقی، وہ ذمہ داری میری اور آپ کی۔ یہ ہے 5 حقوق قرآن حکیم کے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کی، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ ہمارے یہاں کتابیں ہمارے بک شاپ پر بھی موجود ہوتی اور تقریباً کاسٹ ٹو کاسٹ ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ہمارا پروفٹ کمانے کا یہ کمرشل موٹیو تو ہے نہیں، بلکہ بعض مرتبہ اعلانات ہوتے ہیں نا، یہ فلاں کتابیں 50% رعایت پر دستیاب ہیں، تو لوگوں کے کوشچن آتا ہے اچھا پہلے مہنگی کر کے لکھتے ہوں گے اور پھر پروفٹ بھی رکھتے ہوں گے اور پھر کم کرتے ہوں گے؟ نہیں، اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں کہ ہمارے رفقا، ہمارے ساتھی جو انفاق کرتے ہیں وہ دعوت و تبلیغ کے لیے بھی ہوتا ہے، اس کو ہم استعمال کر کے پبلک کو کاسٹ ٹو کاسٹ پر پرووائڈ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی خاص موقع پر ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ لوگ استفادہ کریں تو کم قیمت سے بھی کم پر دے رہے ہوتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ دعوت کو عام کرنے کا معاملہ۔ بہرحال یہ کتابچہ بھی مل جائے گا، ہماری ویب سائٹس ہیں quranacademy.edu.p کے، یہ بھی ہماری ویب سائٹ ہے، اور tanzeem.org، یہاں پر بھی کتابچہ آپ کو مل جائے گا۔ تو ایک سوال کا جواب کہ تھامنے سے کیا مراد ہے۔ اگلی بات اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہم سب یہاں پر ابھی نماز جمعہ ادا کریں گے، 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتے ہر چند گھنٹے بعد ہر مسلمان قرآن سے گزرے۔ 4 5 6 سال کا بچہ ہوگا یا 100 برس کا بوڑھا ہوگا، عالم دین مفتی اعظم ہوگا یا ایک عام مسلمان ہوگا، پاکستان میں رہنے والا ہو، بنگلہ دیش میں رہنے والا ہو، انڈیا میں رہنے والا ہو، یا آسٹریلیا میں، UK میں اور فرانس میں اور جرمنی میں اور امریکہ میں رہنے والا ہو، اکراس دا گلوب ہر وقت مسلمان جب کھڑا ہوگا، اللہ نے جو مستقل ہمیں سلیبس دیا وہ قرآن 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 اور قرآن ہے۔ ہمارے کتاب ہم شائع کرتے ہیں وحدت امت کے عنوان سے۔ یہ جو مہم ہم نے شروع کی ہے اس کے دوران میں بھی اس کتاب کو ہم عام کر رہے ہیں۔ کتاب ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جو مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ ان کو صحت عطا کرے، ان کے والد مرحوم ہیں، بہت عمدہ کتابچہ ہے، بلکہ ان کے اپنے مکتب فکر میں شاید کم شائع ہوتا ہے، مگر ہم اب بھی چھاپتے ہیں ہماری قرآن اکیڈمی لاہور سے، اور اس کو ہم شائع کرتے ہیں بڑے پیمانے پر۔ اس مہم میں بھی ہم اس کو عام کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب کا بہت عمدہ یہ خطاب اور کتابچے کی شکل میں موجود کہ ہم آج اپنے مسلکی مسائل میں گھر گئے، آج ہم اپنے فروعی مسائل میں گھر گئے، ہاتھ اوپر باندھ لیے، ہاتھ نیچے باندھ لیے، ہاتھ چھوڑ دیا، آمین اوپر ہو گئی، آمین نیچے ہو گئی، یعنی زور سے ہو گئی، آہستہ آواز سے ہو گئی، 8 رکعت تراویح، 20 رکعت تراویح، اتنے ہی مسئلے ہیں نا ہمارے یہاں، اسی پہ جھگڑ رہے لڑ رہے اور نہ جانے کیا کچھ۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ وہ اسیر مالٹا ہوئے، کالے پانی کی سزا ان کو دی گئی، اور جب وہ 80 برس کے تھے، سزا ختم ہوئی، واپس آئے، بھارت تفصیل میں نہیں جا رہا، انہوں نے اپنی زندگی بھر کے غور و فکر کا اور تنہائی کے غور و فکر کا نچوڑ یہ پیش کیا، آج امت کی تباہی کی اصل 2 وجوہات ہیں، امت کی تباہی کی اصل 2 وجوہات، ایک آپس کے جھگڑے، تفرقے، اور دوسرا قرآن کو چھوڑ دینا۔ اس پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اصل بات پھر ایک ہی ہے، وہ ہے قرآن کو چھوڑ دینا۔ اگر قرآن حکیم کو واقعتاً تھاما گیا ہوتا
تو پھر یہ تفرقے نہ ہوتے. یہ مفتی شفیع صاحب نے گفتگو کی ہے، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کا حاصل بھی یہی ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 103 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. ایک حاصل کیا ہے؟ یہ قرآن بہت بڑی سوچ عطا کرتا ہے، بہت بڑی فکر عطا کرتا ہے، بہت بڑا انقلابی تصور ہمارے سامنے رکھتا ہے، زندگی کا اور کائنات کا ایک ورلڈ ویو ہمارے سامنے رکھتا ہے، بہت بڑا ویژن ہمیں عطا کرتا ہے. اتنا بڑا ویژن جس کے سامنے ہوگا وہ چھوٹی چھوٹی بحثوں کے اندر، فروعی مسائل کے اندر اور پیٹی ایشوز کے اندر نہیں پڑے گا. لیکن بات کیا ہے کہ قرآن کو ہم تھام نہیں رہے ہیں. البتہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر یہ برانڈ نیم تو ہے قرآن اکیڈمی، رجسٹرڈ ہمارا ادارہ انجمن خدام القرآن، یہ انجمن خدام القرآن یہ ادارہ ڈاکٹر صاحب نے قائم کیا، پاکستان بھر میں موجود، اور معروف ہمارا نام ہے قرآن اکیڈمی، برانڈ نیم یہ مشہور ہو گیا. اس کا بھی حاصل کیا ہے؟ قرآن حکیم کی عام سطح پر، عوامی سطح پر بھی اور انٹلیکچوئل سطح پر بھی نشر و اشاعت ہے، قرآن حکیم کی زبان کا سکھانا، قرآن حکیم کے دروس کا اہتمام. پھر جو وقت کا میڈیا دستیاب ہے شرعی حدود میں رہ کر اس کو استعمال کر کے قرآن کے پیغام کو عام کرنا. تنظیم اسلامی کی بھی دعوت قرآن کی بنیاد پر، ہمارے ہاں خطاب جمعہ بھی ہے تو قرآن کی آیات کے ذریعے سے الحمدللہ. اسی طریقے پر دور ترجمہ قرآن ماہ رمضان المبارک میں، اسی طرح دروس قرآن کے حلقے، رجوع القرآن کورسز کا معاملہ، شارٹ کورسز کا معاملہ، یہ سب کیا ہے؟ اس قرآن کو عام کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ یہ کاوش قبول فرمائے. یہ عام ہوگا، فکر اور سوچ بڑی ہوگی، ورلڈ ویو کلیئر ہوگا، ویژن بڑا ہوگا، تو چھوٹے چھوٹے مباحث سے ہم بچیں گے. بارے اس آیت میں اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن مجھے اگلی آیات کی طرف بھی جانا ہے. ایک نقطہ میں چاہتا ہوں وہ درد دل کے ساتھ میں رکھ دوں. ایک کوشچن آ سکتا ہے کس کا قرآن پڑھائیں؟ دیوبندیوں کا پڑھائیں، بریلویوں کا، اہل الحدیث کا، فلاں کا، کس کا پڑھائیں؟ یہ باتیں ہم نے بار بار اس پلیٹ فارم سے بیان کی ہیں کہ الحمدللہ یہ کام بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک اور ادارے کے زیر اہتمام ہوا، اور تمام مکاتب فکر کے علماء کا ایک متفقہ ترجمے پر اور ایک متفقہ قرآنی نصاب پر اتفاق ہو گیا. اس کا ذکر میں کرتا رہا ہوں. آج کل کچھ حضرات کی طرف سے اس پر بڑی باتیں آ رہی ہیں. وہ چند افراد ہیں، اللہ اچھے لوگ، اچھے بھلے لوگ ہیں، اللہ ان کو رحمت عطا فرمائے. ہم کوئی برے الفاظ استعمال نہیں کریں گے. البتہ ہم نے خاموشی اختیار کی ہے اس لیے کہ 1.5 کروڑ بچہ قرآن کا ترجمہ، متفقہ ترجمہ اگر آج اسکولوں میں پڑھ لے اور کل 8 کروڑ پڑھ لیں تو کل کی نسل کہاں کھڑی ہوگی آپ اور ہم اندازہ کر سکتے ہیں. یہ کوشچن تو علماء کے ذمے تھا کہ بھائی قرآن کس کا پڑھائیں، ہمارے تو اتنے اختلافات ہیں. اگر اس کا ایک جواب آ گیا اور امت کے پاکستان کی چوٹی کے مدارس کے علماء نے اس پر اتفاق کیا تو اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے. اس کے حوالے سے غلط فہمیاں اور مسکوٹیشنز اور غلط بیانی بہت کی جا رہی ہے. ہم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ دلوں کو نرم کرے اور شرور سے بچا کر رکھے. اور ان حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بڑے حضرات سے بھی رابطہ کیجئے، تمام جن علماء نے اس پر کام کیا ان سے رابطہ کیجئے اور دیکھیے کہ کس نہج پر وہ کام ہوا تھا. ورنہ ایسا نہ ہو کہ قرآن کی اس محنت میں رکاوٹ ڈالی جائے اور آپ کی گردن ہو اور کل بچوں کے ہاتھ ہوں. یہ بھی بڑے عالم کے الفاظ سے کہ انہوں نے ہمیں قرآن پڑھنے سے پھر روک دیا تھا. اور ایسا نہ ہو کہ کچھ شریر قسم کے لوگ آپ کے چند اعتراضات کو اٹھا کر ایسی باتیں باہر لے کر آ جائیں کہ جن کو سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے. ہم اللہ تعالیٰ سے ان تمام شرور کی پناہ چاہتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں. بس اتنی بات میں نے درد دل کے طور پر یہاں پر رکھنی تھی. اگلا مقام سورہ شورا کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 13. 5 جلیل القدر رسولوں کا ذکر، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 جلیل القدر رسولوں کا ذکر فرماتے ہوئے ہم مسلمانوں کو ایک حکم دیا گیا. حکم کے الفاظ کیا ہیں؟ اقیم الدین ولا تتفرقوا فی. دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، دین کو قائم کرنے کی محنت کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اس آیت میں بڑے مباحث ہیں اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے بیان بھی کیا. ان کے چند خطابات ہیں 1972 کے اور وہ کتابی شکل میں موجود ہیں. مطالبات دین، مطالبات دین کے عنوان سے جو چند خطابات ان کے وہ کتابی شکل میں ہیں.
اس میں اس آیت کی ذیل میں تفصیل انشاءاللہ تعالی مل جائے گی، اس تفصیل کا تو موقع نہیں۔ ایک نقطہ یہاں سے عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، اللہ کے اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر کا یہ مشن ہے، بارہا اس مقام پر یہ آیات پیش کی گئی، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ کیوں اللہ نے حضور کو قرآن عطا فرمایا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے حضور کو دین حق عطا فرمایا؟ سورہ صف آیت نمبر 9، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ یہ حضور کا مشن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بریلوی کا، دیوبندی کا، اہل حدیث کا، شافعی کا، حنبلی کا، مالکی کا، حنفی کا، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ رسول اللہ کا مشن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 23 برس کی محنت میں دعوت دین کا عمل، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اور 23 برس کی نبوی جد و جہد میں صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ دین، اقامت دین کی جد و جہد، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ بدر واقع ہوا، احد کا معاملہ پیش آیا، احزاب کا معاملہ پیش آیا، فتح مکہ کا معاملہ پیش آیا، قطعاً کوئی اختلاف اس میں کسی مکتب فکر میں نہیں۔ گویا جہاں قرآن جوڑنے والا ہے وہیں یہ آیت بتا رہی اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ کے رسول کا یہ انقلابی مشن امت کے سامنے ہوگا تو تفرقہ ختم ہوگا۔ حضور کی ذات جوڑنے کے لیے آئی، حضور کا مشن جوڑنے والا مشن ہے۔ حبشہ کے بلال تھے رضی اللہ عنہ، روم کے صہیب تھے رضی اللہ عنہ، فارس یعنی ایران کے سلمان تھے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ یہ گلوبلائزیشن کسے کہا جاتا ہے؟ ایک کلمے پہ کھڑے، ایک محمد مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مشن میں کھڑے ہیں۔ اس مشن نے جوڑا، اور صحابہ مجتمع تھے، جمع تھے، اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں ڈالی اور دنیا پر ان کا رعب بھی قائم کیا۔ آج امت نے مشن کو چھوڑا ہوا ہے، تتر بتر ہے، ذلت اور رسوائی کا شکار ہے۔ آج امت اس مشن کو، جو اتنا بڑا مشن ہے، تھام لے تو ہاتھ اوپر ہاتھ نیچے، آمین زور سے، آمین آہستہ، یہ کوئی مسئلے بحث کرنے والے؟ انگلی اشہدو اللہ کہتے ہوئے ایسے ہلانی ہے کہ ایسے رکھنی کہ ایسے رکھنی ہے، اس پہ کتابیں بھی، اس پہ مناظرے بھی ہیں۔ مجھے معاف کیجئے گا، میں نے شاید یہ جملے یہاں بھی کہیں اور بھی مقامات پر کہیں، ذہن چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹی باتیں سوچتا اسی میں پھنستا ہے، اور ذہن و دماغ بڑا ہوگا تو بندہ بڑا سوچے۔ 2 ارب مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ غزہ کی حالت کیا ہے؟ ایک پانی کی بوٹل ہم نہیں 2 ارب ہونے کے باوجود پہنچا سکتے۔ امت یہاں کھڑی اور ہم ہاتھ اوپر ہاتھ نیچے، آمین زور سے، آمین آہستہ، انگلی اوپر انگلی اس طرح نیچے، شہادت کہنے کے موقع پر ہم اسی بحثوں میں پڑے۔ یہ تیری مسجد ہے، میری مسجد ہے، تیرا ٹیگ ہی میرا ٹیگ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ چھوٹی باتیں، قرآن بڑا مشن، ویژن دیتا ہے ہمیں۔ اللہ کے رسول کا انقلابی مشن بہت بڑا مشن ہے۔ اتنا بڑا مشن جن کے سامنے ہوگا وہ چھوٹے مسائل کے اندر پریشان ہوں گے۔ یہ ہے جو آج امت تفرقے کا شکار، اس وجہ سے بھی کہ حضور کا انقلابی مشن امت نے چھوڑا ہوا ہے۔ یہ مشن تھامیں گے، یہ متفقہ کام حضور کا تھامیں گے، اس انقلابی جد و جہد میں اپنا تن من دھن لگانے کی سوچیں گے تو تفرقے دور ہوں گے، اتحاد پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ تیسرا مقام، یہ 5 باتیں ذہن میں نے عرض کرنی ہے آپ کے سامنے اتحاد امت کے تعلق سے۔ تیسرا مقام قرآن کریم میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 بار بار ہم تلاوت کر رہے ہیں، مشہور آیت ہے، سب کو معلوم ہے، انما المؤمنون اخوۃ، بلا شبہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایمان کے رشتے پر، وہ ایسٹ کا ہو، ویسٹ کا ہو، ساؤتھ کا ہو، نارتھ کا ہو، شمال کا، مغرب کا، جنوب کا، کہیں کا بھی ہو، مشرق مغرب کہیں کا بھی ہو، اس کلمے اور ایمان کی بنیاد پر ایمان والے کیا ہیں؟ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لیکن جب مال اوپر آئے گا تو کون اور میں کون؟ سب سے پہلے میں، میرا مفاد، پھر تو یہ ہوگا نا۔ لیکن جب ایمان اوپر ہوگا تو ترجیح کیا ہوگی؟ میرا بھائی پہلے۔ سبحان اللہ، قرآن کیا شان دیتا ہے ایمان والوں کی بیان کرتے ہوئے، انصار مدینہ کی اول شان، پھر صحابہ کرام کی عموماً، پھر ایمان والوں کی اس کتاب رہ کر عموماً، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود کتنی ضرورت مند کیوں نہ ہو۔ مدینہ شریف کے واقعات تو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ واقعہ صرف برکت اور ثواب اور سبحان اللہ کہنے کے لیے تھوڑے ہی۔ ایک گھر سے کھانا چلتا ہے،
دوسرا تیسرا چوتھا، ایک روایت 7 گھر، ایک روایت 12 گھر، اور وہ کھانا گھوم کے واپس اسی گھر میں آ جاتا ہے جہاں سے چلتا ہے. کیوں؟ ہر دوسرے گھر والا پڑوس والا کہہ رہے میرے برابر والے کے یہاں بھوک زیادہ ہے، میرے برابر والا زیادہ حاجت مند ہے، نہیں اس کو دے دو، اس کو. وہ چل کر اسی گھر میں واپس آ گیا جس گھر سے وہ کھانا چلا تھا. یہ شان قرآن بیان کر رہے ہیں نا، ایمان والوں کی بیان کر رہا ہے. ایمان والے کون؟ جو اس ایمان کے رشتے کی بنیاد پر رنگ، نسل، زبان، خطے سے بالاتر ہو کر اپنے بھائی سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ کے پیغمبر فرماتے امت ایک جسم کی مانند صلی اللہ علیہ وسلم. جسم کے ایک عضو، ایک پارٹ آف باڈی میں تکلیف وہ سارا جسم محسوس کرتا ہے اس کو. آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم بار بار بیان کریں گے، ہم تو دعا بھی نہیں کر رہے ہیں، آج دعاؤں کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں. کو اخلاقی مدد اور آواز بلند کرنا تو بڑی بات ہے. اب تو غیر پھر کھڑے ہو کر ہمیں غیرت دلا رہے ہیں. وہ سڈنی کی تصویر ہم دیکھ رہے ہیں، UK کی تصویر ہم دیکھ رہے ہیں، فلاں جگہ سے ہم دیکھ رہے ہیں. میں حکومتوں کی بات نہیں کر رہا، حکومتیں تو ڈرامہ بازی کر رہی ہیں غیر مسلموں کی. وہ کہہ رہے ہیں جی سپٹمبر تک اگر اسرائیل باعث نہیں آئے گا تو ہم قبول کر لیں گے فلسطین کی ریاست کو. تو کیا مطلب ہے؟ سپٹمبر تک جو کرنے کر ڈالو تم. کیا ڈرامے بازی، کیا منافقت ہے؟ میں عوام کی بات کر رہا ہوں، ان کی عوام کی بات کر رہا ہوں. وہ پھر آپ کو اور مجھے غیرت دلا رہے ہیں کہ ہم تو غیر مسلم ہو کر بھی انسانی بنیادوں پر کھڑے ہو رہے ہیں، کچھ تو بات کر رہے ہیں. تم تو ایمان والے ہو، تمہارا ایمان کدھر ہے؟ تمہاری غیرت کدھر ہے؟ تمہاری حس بھر چکی ہے کیا؟ خدا را غور کرے ہم لوگ، ہم کس امت کا پارٹ ہیں؟ کتنے بڑے ویژن والے ہیں، کتنے بڑے مشن والے ہیں، کتنے بڑے کام کے لیے ہمیں کھڑا کیا گیا. لیکن آج تو ایک گھر کے اندر مصیبت پڑی ہوئی ہے، بھائی بھائی کو لوٹ رہا ہے، گھر والا گھر والے کو لوٹ رہا ہے، ایک دوسرے کو، مجھے معاف کیجیے گا، مارکیٹ کس طرح چونا لگا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں نا، سب کو سمجھ آ رہا ہے چونا لگانا کسی کے سلینگ ہے، بازاری لفظ ہے، مجھے پتا ہے، لیکن بازار میں یہی چلتا ہے، ہمیں پتا ہے. اور کہاں ہمیں 2 ارب کلمہ پڑھنے والوں کو اپنا بھائی سمجھنا ہے اس آیت اور اس حدیث کی روشنی میں. چوتھا مقام، یہ بھی پہلے میں نے عرض کیا ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے. سورہ فتح آیت نمبر 29. صحابہ کرام کی بڑی پیاری شان بیان ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا مجھے اندازہ ہے کہ میں باتیں دہرا رہا ہوں، مجھے پورا اندازہ ہے. یہاں بھی یہ باتیں ہوئی ہیں، لاہور قرآن اکیڈمی کی مسجد میں بھی ہوئی ہیں، لیکن کوئی ایشو نہیں ہے. قرآن خود دہراتا ہے باتوں کو. اگر مسئلہ روزانہ چل رہا ہے تو دہرانے میں کیا مسئلہ ہے؟ جی سورہ فاتحہ روزانہ نہیں دہرا رہے ہم لوگ. یہ میڈیا والوں کا مسئلہ ہوگا، ریپیٹیشن جو اچھی محسوس نہیں ہوتی، وہ ان کو مبارک. اللہ کا کلام تو بار بار قرآن پاک میں ذکر کرتا ہے. بہرحال سورہ فتح کی آیت 29 میں ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پس منظر میں صلح حدیبیہ کا واقعہ، اور وہاں لکھا گیا کہ محمد الرسول اللہ اور قریش مکہ کے درمیان صلح ہو رہی، انہوں نے اعتراض کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر رسول مان لے تو جھگڑا ختم ہو گیا. پھر تفصیل ہے تو اللہ فرما رہے تم نہ مانو تو نہ مانو، اللہ فرما رہا ہے محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تفصیل کا موقع نہیں. آگے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو کفار جو ان کے ساتھ ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ان کے پیارے صحابہ، اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے شدید ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. کفار پر شدید، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کفار کے مقابلے میں بڑے سخت جان ہیں، پہاڑ کی طرح سخت ہیں، ان کو زیر نہیں کیا جا سکتا، ان کو ان کے مشن سے ہٹایا نہیں جا سکتا، ان کو کمپرومائز کرنے پر لایا نہیں جا سکتا، یہ پہاڑوں کی طرح سخت ہے. ایک معنی یہ بھی ہے. یہ پہلے آیا اور پھر آیا رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. ہم نے جن علماء سے استفادہ کیا ان میں مفتی نظام الدین شاملی صاحب بھی شامل ہیں رحمۃ اللہ علیہ. 2-3 مرتبہ یہاں ہماری قرآن اکیڈمی کی مسجد میں بھی تشریف لائے تھے. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کراچی میں جہاں میرا پرانا محلہ ہے بنس روڈ کے علاقے میں، وہاں ہم نے ان سے استفادہ بھی خاصا کیا. ان کے دروس قرآن میں شرکت، کالج لائف کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ اشداء پہلے ہے اور رحماء بعد میں ہے. کفار پر شدید یہ پہلے ہیں اور رحماء بینہم بعد میں ہیں. اگر اللہ کے دین کے دشمنوں، اور میں ایڈ کر رہا ہوں امت کے دشمنوں کی دشمنی دل میں ہوگی تو تمہارے غصے وہاں نکلیں گے، تمہارے جذبات کا اظہار ادھر ہوگا، تو پھر آپس میں کیا ہوگے؟ رحم دل ہوگے.
اور غصے کا جذبہ فطری ہے. کوئی کہتا ہے مجھے غصہ بالکل نہیں آتا، تو کسی اور موقع پر میں نے کہا تھا کسی سیکریٹرسٹ کو دکھانا پڑے گا. لیکن غصہ صحیح جگہ نکلنا چاہیے، غصہ صحیح جگہ. تو اسلام دشمن، دین دشمن، امت کے دشمن، اگر ان لوگوں کی حرکتوں کو دیکھ کر نفرت آتی ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام، مسلم شریف میں بھی ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر، نفرت بھی کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی خاطر، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کی خاطر، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. اللہ کی خاطر محبت، اللہ ہی کی خاطر کسی سے دشمنی، کسی کو دینا ہے بھی اللہ کی خاطر، کسی سے کچھ روکنا ہے تو اللہ کی خاطر، یہ ایمان کی علامت ہے. تو مفتی شاملی صاحب نے بھی فرمایا رحمت اللہ علیہ، کفار پر شدید تو آپس میں رحم دل. تو آج کفار پر شدید ہیں، یو اے ای کو اٹھا لیں، ترکیہ کو اٹھا لیں، ابھی مصر نے بہت بڑا معاہدہ کر لیا. آج کی رپورٹ ہے گیس کی پروویژن اسرائیل کرے گا، بلینز آف ڈالر کا معاہدہ. کفار پہ شدید ہیں؟ نہیں. تو پھر کدھر ہیں؟ آپس میں. پھر 34 ملکوں کی فوج پھر اپنی بادشاہتیں بچانے کے لیے بنائی گئی تھی کبھی. تو کفار پر شدید نہیں ہوں گے تو جذبہ تو کہیں اور نکلے گا نا. پھر کہاں نکل رہا ہے؟ آپس میں. تو ہم لڑتے رہیں گے مسلکوں کی بنیاد پر. کراچی کے اندر کیا ہم عرض کریں آپ کے سامنے، لندن میں ایک مسجد پہ مسئلہ ہوا، کراچی ہی کے 2 مکاتب فکر کے لوگوں کا، جہاں گئے مصیبتیں ڈالی ہیں کچھ لوگوں نے، جہاں گئے یہ فرقہ واریت لے کر گئے معاذ اللہ. مسجد کر دی جج نے بند، تو انہوں نے پلی ڈالی جناب یہ وہ. بولا بھائی تم تو مسلمان ہو پاکستان، ہاں پاکستان سے آئے، تو ہمارا ملک تو کافروں کا ہے بھائی، تمہارا ملک پاکستان مسلمانوں کا ہے. یہ لسٹ موجود ہے تمہارے شہر کراچی میں 20 مسجدوں پہ تالے لگے ہوئے، بتاؤ کیوں لگے ہوئے، وہ کھلوا لو پھر آنا ہمارے پاس، تمہاری مسجد لندن میں ہم کھول دیں گے. ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے. تو پھر ایک دوسرے کی مسجدوں پر قبضے، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں، ایک دوسرے کے خلاف فتوے، ایک دوسرے کی مسجدوں کو قبضہ کرنا اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، اور اس سے آگے بڑھ کر پھر پراکسی وار ہو جائے، ایک دوسرے کو قتل کرنا اور نہ جانے کیا کچھ. یہ فرقہ واریت کی بھیٹ ہم چڑھے. وہ بڑا معاملہ، مقصد چھوڑا، قرآن چھوڑا ہم نے، اللہ کے رسول کے مشن کو چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم. امت پناہ بڑا پیارا لفظ ہے، امت کا درد ہم نے چھوڑا. دین دشمنوں کی نفرت ختم ہو گئی، آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں مر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پہ فتوے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ آگ برسا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں. کفر بڑا خوش ہو رہا ہے، لڑنے تو مرنے دیں لوگوں کا آپس. اور اس مملکت خدا داد میں کیا ہو رہا ہے؟ آپس کی نفرتیں، مسلکوں پر جنگ، زبانوں پر جنگ، سیاسی جنگ، خطوں کی جنگ، ریاستی ادارے ان کی طرف سے جبر عوام الناس کے اوپر. کے پی والے پریشان، بلوچستان والے پریشان، میں آگے عرض کروں گا وقت ہوگا تو انشاءاللہ. وجہ ادھر دین دشمن، اسلام دشمن، امت کے دشمن، ان سے نفرت نہیں ہے تو اندر کے جذبات آپس میں لڑ کے نکال رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور 5ویں بات اس اتحاد امت کے تعلق سے جو اس وقت عرض کرنی ہے، وہ ایک بڑا پیارا مقام ہے. سورہ انعام میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے. وہ جو مشہور مکالمہ ہے نا قوم سے، ستارے کے بارے میں، چاند کے بارے میں، سورج کے بارے میں، تفصیل میں نہیں جا رہا. آگے چل کر اللہ تعالیٰ کا ایک تبصرہ ہے اور بڑا پیارا مقام ہے. اس کا ذکر غالباً ماہ محرم کے آغاز پر بھی اس معنی میں ہم کرتے ہیں، امن کی بات آتی ہے اور ایمان سے امن ملتا ہے. اور اس پر بہت پیارا ایک کتابچہ بھی ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں آگے حوالہ دوں گا. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 81 اور 82، 81 82. فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، دونوں فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے؟ فرمایا ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو تو بتاؤ. فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی. اس پر صحابہ نے سوال کیا، تفصیل کا موقع نہیں، تو حضور نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں بھی ہے ان الشرک لظلم عظیم، یقینا شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یہاں فرمایا کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم مراد شرک کی آمیزش نہ کی ہو، فرمایا کہ اولئک لہم الامن، ان لوگوں کے لیے امن ہے. حاصل اس کا یہ ایمان بندے کو امن دیتا ہے.
بہت پیارا انالیسز ہے. اور یہ بندہ مومن دوسروں کے لیے امن کا باعث بنتا ہے، اور ایمان پانے والے ایمان والے مل کر اگر ایک محنت کریں گے تو عالمی امن انسانیت کو میسر آ سکتا ہے. اس موضوع پر بڑا پیارا کتابچہ ہے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، قرآن اور امن عالم. قرآن اور امن عالم بڑا پیارا کتابچہ ہے، اور انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہے، قرآن اینڈ ورلڈ پیس، یہ دونوں اویلیبل ہیں. حاصل کیا ہے؟ ایک بندہ مومن کو جب ایمان میسر آتا ہے تو مومن کی تعریف کیا ہے؟ بچپن سے پتہ ہے ہمیں. مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. مومن کون ہے؟ جس سے دوسرے لوگ امن میں رہیں. تو ایک صاحب ایمان کو اندرونی امن ایمان کے ذریعے ملتا ہے، مزید تفصیل میں نہیں جا رہا. اور یہ امن والا بندہ مومن، اس کی ذات دوسروں کے لیے سلامتی اور امن کا باعث بنتی ہے. ایمان والوں کا معاشرہ وجود میں آئے گا تو لوٹنے والے ہوں گے، ہاں خرچ کرنے والے ہوں گے، اور اپنی حاجت کو چھوڑ کر دوسرے کی حاجت کو پورا کرنے والے ہوں گے. جیسے تھوڑی دیر پہلے سورہ حشر کی آیت تھی جس کا حوالہ دیا گیا، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا. اور یہ ایمان والے جب جڑ کر ایمان کے تقاضوں کی بنیاد پر اللہ کی زمین پر اللہ کے عطا کردہ دین کو قائم کریں گے تو اس دین کے قیام کے نتیجے میں، نفاذ کے نتیجے میں انسانیت کو عدل، جسٹس اور امن اور پیس میسر آئے گا. تو آج دنیا میں تو انتشار ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. وجہ ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں ہو رہا، اور وجہ ایمان والے خود محروم بیٹھے. ایمان والوں کے 57 ملکوں میں کوئی ایک ہے جہاں ہم بتا سکیں کہ آؤ دیکھو اللہ کا دین یہاں پر قائم ہو گیا. وی کی ناٹ. افغانستان ابھی محنت کر رہا ہے وہاں پر، اور ہم 78 برس سے بیک فٹ پہ جا رہے ہیں. تو ہم کوئی ایگزامپل پیش نہیں کر سکتے. چند افراد کی شاید کردار نظر آ جائیں، لیکن یہ ایمان والوں کا ایک معاشرہ ہو وہ نمونہ بنے گا، اور ایمان والوں کی اجتماعی محنت کے نتیجے میں اللہ کا دین غالب ہوگا تو انسانیت کو امن میسر آئے گا. یہ آج میں نے 5 باتیں رکھنی تھیں. اتحاد امت شروع میں ذکر ہوا ہے کہ تنظیم اسلامی کی زیر اہتمام پاکستان بھر میں ہم نے ایک مہم اگست کی 1 تاریخ سے شروع کی جو 22 تاریخ تک تقریباً جاری رہے گی انشاءاللہ. اس کا ایک حصہ اتحاد امت. کچھ باتیں پہلے بھی یہاں پر ہوئیں، آج بھی میں نے عرض کی، آئندہ بھی ہوتی رہیں گی. دوسرا حصہ مہم کا ہے، اس کا عنوان ہم نے رکھا ہے پاکستان کی سالمیت. اس پر بھی اشارتاً کچھ باتیں میں نے گزشتہ خطاب جمعہ میں کی تھی، انہی کو تھوڑا سا آگے میں بڑھا رہا ہوں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا پیارا تجزیہ ہے. اچھا دیکھیے، استاد سے استفادہ ہو تو بندہ ذکر تو کرے گا. البتہ آپ نے غور کیا ہوگا میں نے درمیان میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابچے کا بھی حوالہ دیا، میں نے درمیان میں مفتی نظام الدین شاملی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حوالہ دیا، اور یہ ہمارے استاد ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہی تلقین ہے، بھائی جس سے استفادہ کرو اس کا ذکر کرو. تو ہم گاہے بگاہے کرتے رہتے، لیکن ایک ادارہ ہم لے کے چل رہے ہیں، بلکہ 2 ادارے ہم لے کے چل رہے، تو بٹ نیچرل ہمارے محسن ہمارے استاد کا ذکر اس میں زیادہ آ جاتا ہے. بہرحال تو ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں، یہ بات پہلے بھی آتی رہی ہے کہ ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے. جسم بھی ضروری ہے لیکن روح اہم تر ہے. جسم ہوگا تو اس میں روح رہے گی نا، تو جسم بھی بچانا ضروری ہے. پاکستان کا بھی ایک جسم ہے، پاکستان کی بھی ایک روح ہے. پاکستان کا جسم کے ایک خطہ، ایک زمین ہے بھائی، یہاں 25 کروڑ عوام رہتے ہیں. یہاں ایک بھارت جیسا بھی جس طرح کا بھی، اب اس کو اب ہائبرڈ کہیں یا ٹوٹل ریاستی ادارہ ایک ہے اس کا جبر کہیں یا اختیار کہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، یا گھسی پٹی جمہوریت، جو آپ چاہیں کہہ لیں، یہ ہے، جو بھی ہے وہ ہے. آپ کے میرے بجلی کے بل بھی آ رہے ہیں، آپ کے میرے گیس کے بل بھی آ رہے ہیں، چل رہے ہیں نا، تو کچھ تو چل رہا ہے نا، یہ چل رہا ہے کچھ، تو یہ ہے ایک. بہرحال یہ جسم ایک شے ہے، روح ایک شے ہے. ہمارے نزدیک اہم ترین روح کا معاملہ ہے، البتہ جسم بھی اہم ہے. جسم کے حوالے سے 7 مختصر باتیں. پہلی بات، بھائی ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کہتے تھے کہ پاکستان میں مارشل لا جو ہے وہ انتہائی زہریلا ہے اس مملکت کے لیے، یہ جبر ہے. اس کے اور بھی وہ شواہد اور دلائل دیا کرتے تھے.
خاص طور پر ایک ہی صوبے کی اکثریت فوج میں ہو تو دوسرے صوبوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہی ہیں اور ہو چکی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جب اس کے مقابلے میں بہتر ہے کہ ایک جمہوری عمل چلتا رہے. اس کے مقابلے میں بہتر ہے نمبر 1 جمہوری عمل چلتا رہے, عوام کی کوئی رائے کی اہمیت ہو. نمبر 2 عوامی مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے. عوام کی رائے کا احترام ہو. یہ جسم کی میں بات کر رہا ہوں بھائی, روح بعد میں آئے گی. عوامی مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے. ہم نے 78 برسوں میں دیکھا کہ آدھا حصہ فوجی حکمراں رہے, آدھا حصہ سول حکمراں, اور ان سب کا مسئلہ یہ کہ وہ بھی جی ایچ کیو جاتے رہے. چاہے آج جیل میں پی ٹی آئی کے بانی صاحب ہوں یا آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں, سب کی سرپرستی پیچھے جی ایچ کیو کی رہی ہے. تو ہمارے اصل جمہوری عمل تو آ ہی نہیں سکا. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں عوام کی کوئی رائے ہو تو اس کو جبر سے دبایا نہیں جانا چاہیے. عوام کی رائے, عوام کی مینڈیٹ کو اہمیت دینی چاہیے, ورنہ نفرتیں ملک کے لیے انتشار کا باعث بنیں گی. نمبر 3 سیاسی جبر سے اجتناب کرنا چاہیے. اور ہم سب کو نظر آ رہا ہے بھائی, ایک جماعت ہے اور پی ٹی آئی ہے, اس سے ہمارے شدید اختلافات بھی اور ہم نے بیان بھی کیے ہیں, مگر اگر ان کو ایک عوامی مینڈیٹ ملا تھا تو اس کو سیاسی جبر کے ذریعے کیوں دبایا گیا؟ ہم سمجھتے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کل کسی کا دبا وہ بھی غلط, آج کسی کا دبا ہے وہ بھی غلط ہے. اور سیاسی جبر کے تحت لوگوں پر مقدمات کی بھرمار کا معاملہ, پھر ان کی خواتین کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ وغیرہ, یہ کسی کے ساتھ بھی ہو, آج ہو رہا ہے تب بھی غلط ہے, ماضی میں ہوا, اصولی بات ہم کر رہے ہیں, ماضی میں کبھی ہوا تب بھی غلط, آئندہ کبھی ہوگا تب بھی غلط ہوگا. اور آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں جو حکمراں اس وقت ہمارے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب پاک ہو چکے ہیں. ان کے کیسز کہاں چلے گئے؟ ان کی کرپشن کہاں چلی گئی؟ انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا وہ کہاں چلا گیا؟ فوجی جرنیلوں نے جو بیڑا غرق کیا اس ملک کا, ان میں سے کسی کا احتساب ہوا؟ کوئی کرپشن کا لوٹا ہوا پیسہ, چاہے وہ فوجیوں نے لوٹا ہو یا سیاست دانوں نے, وہ آ کر عوام پر خرچ ہو رہا ہے؟ اور کوشچنز ہیں سارے. تو بہرحال ہم تیسری بات میں عرض کر رہا ہوں, سیاسی جبر سے اگر ہم لوگوں کو کارنر کرنے کی کوششیں کریں گے کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کسے باشد, تو اس سے نفرت اور انتشار ہی پیدا ہوگا. چوتھی بات, ہمیں اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہیے. آج کے پی میں لوگ امن کے نام پر سڑکوں پر آ رہے, ان پر فائرنگ ہو رہی, اور وہ کہہ رہے ہیں بھائی خدا کے واسطے ہمیں ہمارے فیصلے کرنے میں شامل کرو. ماضی میں اس سرحد پر کبھی ہماری فوج نہیں کھڑی ہوئی تھی, وہاں وہ قبائلی افراد خود ہی حفاظت اس مملکت کی سرحدوں کی کرتے تھے. آج وہ برملا کہہ رہے ہیں, علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ریاستی ادارے, ہماری فوج سے جو ہے وہ شکوہ ہو گیا ہے, شکایت ہو گئی, جبر ہو گیا ہم پر. ہم 21 آپریشنز ماضی میں کر کے جبر کر چکے ہیں وہاں پر. ہم امریکہ کا ساتھ دے کر اپنوں کو شہید کر چکے ہیں. وہ نفرتوں کے بیج ہم نے بوئے ہیں. اور بٹ نیچرل پاکستان کے دشمن اس کو موقع غنیمت جان کر پاکستان کو توڑیں گے, چاہے وہ بھارت ہوگا, اسرائیل ہوگا, ہمیں چوکنا رہنا پڑے گا. تو ہم کہہ رہے ہیں ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کیا جائے. جن بھائیوں کے ساتھ بلوچستان میں یا کے پی میں ظلم کیا ہم نے, وہ بھائی مرہم رکھیں ان کے زخموں پر, نہ کہ اور اس پر نمک چھڑکا جائے. ان کو سینے سے لگائیں اور ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کریں. اور بیرونی دشمنوں سے نمٹنا ملک کی عوام کو آن بورڈ لیے بغیر ممکن نہیں. بنیانو مرصوص کا آپریشن ہوا تھا, میرے علم میں بات فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ ہم نے بہت سی جگہ اپنے ویپنز وغیرہ کو موو کروایا. وہ موو کروانے کے لیے مین پاور کہاں سے آئی تھی؟ وہ گاؤں دیہاتوں کے مسلمان تھے, پاکستانی تھے. بھائی جائیے کسی سے بھی پوچھتے جو ہائی افس کے اندر بیٹھے ہوں. تو کیا عوام کو فراموش کر کے ہم دشمنوں سے نمٹ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خدا لا ازالہ کیجئے. کے پی ہے, بلوچستان ہے, عورتوں کو اور لڑکیوں کو اپنے حقوق کے لیے نکلنا پڑ رہا ہے, وہاں سے لوگوں کو حقوق کی آواز بلند کرنی پڑ رہی ہے. کیا وجہ ہو گئی آخر؟ کوئی تو مسئلہ ہے. ان کے خدا را ہم دوبارہ کہیں گے زخموں پر نمک نہ چھڑکا جائے, مرہم رکھا جائے اور ان کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی جائے. ہمیں بتایا جا رہا ہے ٹریلینز آف ڈالرز کے منرلز ہمارے ہاں موجود ہیں. تو ہمیں اگر پتا ہے تو وہاں کے رہنے والوں کو نہیں پتا ہوگا, اور وہ دیکھتے نہیں ہوں کہ کچھ جا بھی رہے یہاں سے.
تو ان کے دلوں میں نفرتیں پیدا نہیں ہوں گی؟ ہمارے علاقے کی منرلز ہیں اور ہمارے ملک کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اس سے فائدے کا موقع نہ ملے، ہمارے بچوں کو باہر جا کے جابز کرنا پڑے، تلاش کرنا پڑے، تو کوشچن مارک تو آئے گا. اور یہ ٹریلینز آف ڈالر کوئی میں نئی بات تو نہیں کر رہا ہوں، یہ ثابت شدہ باتیں ہیں. چھٹی بات، ہم نے سنا بچپن سے کہ ریاست ماں ہوتی ہے. ہر حکمران نے کہا ہے، چاہے وہ ہائبرڈ سسٹم آج کا ہو یا طاقت ہے تو طاقتوروں کا سسٹم ہو یا سو کال جمہوری ریاست ماں ہوتی ہے، تو ماں کا دل بڑا ہوتا ہے اور اس کو بڑا پن اس کا ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے. تو بڑے پن کا ثبوت پیش کرو. ہم دنیا میں اور پتہ نہیں کس کس سے باتیں کر لیتے ہیں، تو اپنوں کی ناراضگیاں دور کرنے کے لیے بات کر لینے میں کیا حرج کی بات ہے؟ عوام کو آن بورڈ لیا جائے یا نفرت مجھے پتہ ہے یہ میری باتیں بہت پیاری لگ رہی ہوں گی آپ کو، مجھے اچھی طرح پتہ ہے، اور گراؤنڈ ریالٹیز آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں، مگر اس کے سوا کوئی حل ہے تو بتا دیں. اگلی اور ساتویں بات، امریکہ سے دوستی نہ کریں. There is no free lunch and invited again for what؟ کیا کرنے جا رہے ہیں بھائی فیلڈ مارشل صاحب امریکہ؟ پھر امریکہ سے دوستی بھگتا نہیں ہم نے 78 سال تک. ہینری کیسنجر نے کہا، جو وزیر خارجہ رہا امریکہ کا، امریکہ کا دشمن تو بچ جائے گا، دوست کبھی نہیں بچے گا. اور آج ہمیں لالی پاپ دیے جا رہے ہیں، بھارت کو ناراض کیا جا رہا ہے، ہمیں لالی پاپ دیا جا رہا ہے. انہوں نے ہمدرد دواخانہ کھولا تھا ہمارے لیے، کوئی ہمارے سامنے ماضی نہیں. اور اسی امریکہ کا ساتھ دے کر ہم نے 15 لاکھ بھائی شہید کروائے تھے افغانستان میں، 15 لاکھ ہم نے آواز کروائے تھے، اور اپنے سینکڑوں ہم نے شہید کروائے تھے قبائلی علاقوں کے اندر. آج تک وہ نفرت ہماری ختم نہیں ہوئی. خدا را ہوش کے ناخن لیے جائیں. یہ تو ہوا جسم کا معاملہ. روح کا معاملہ کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور ہم نے ایڈ کیا ہے پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نام پڑھ لیا، حضور کے مشن کے لیے لیا، پاکستان میں اسلام نافذ کرنے کے لیے. نہیں کریں گے تو کیا چائنا بچائے گا ہمیں؟ رشیا بچائے گا ہمیں؟ کوئی نہیں بچا سکتا. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. ہم بنے اسلام کے نام پر، یہ بات تفصیل سے پھر آئندہ جمعے میں لاہور میں کر لوں گا انشاءاللہ. ہماری زبانیں، برادریاں، نسلیں، خطے سب الگ، مگر ہمیں مشترک شے یہ کلمہ ہے. اس پر ہم جمع ہوئے اور یہ ملک اسی نام پر بنا، اور کوئی اور شے اس ملک کو نہیں بچا سکتی سوائے اس کے کہ ہم اللہ کی طرف رخ سیدھا کریں اور اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کریں. اسی پر اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ ہے. یہ ہے ہمارا روح کا مسئلہ. جسم اہم ہے، چلانا ہے جسم کو، لیکن روح اہم ترین ہے. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ اسلام کی طرف پیش قدمی اور اس کے نفاذ کی طرف پیش قدمی ہو. اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ہمارے عوام کو بھی ہدایت دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، اور ہمیں صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.